بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز۔ بھارت کا نیو جنریشن بیلسٹک میزائل اگنی پرائم کا کامیاب تجربہ۔ روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا شہزادہ محمد بن سلمان سے ٹیلی فونک رابطہ۔ ترک صدر رجب طیب ایردوان نے پیوٹن اور زیلنسکی کو بڑی پیشکش کر دی۔ کینیڈا کے جنگلات کی آگ سے نیو یارک دھوئیں میں چھپ گیا۔ امریکی وزیر خارجہ کی محمد بن سلمان سے ملاقات، تیل پیداوار سمیت اہم امور پر مذاکرات۔ چین نے 26 سیٹلائٹ ایک ہی راکٹ سے کامیابی کے ساتھ بھیج کر نیا ریکارڈ اپنے نام کر لیا۔ تاریخ میں پہلی بار روسی آئل آئندہ ہفتے پاکستان پہنچ جائے گا۔ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تاپی مشترکہ عمل درآمد منصوبے پر دستخط ہو گئے۔ پاکستان اور دنیا بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے الف نیوز کو سبسکرائب کر لیں۔ ہیڈ لائنز آپ نے جانی، اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی طرف۔ بھارت کی جانب سے نیو جنریشن بیلسٹک میزائل اگنی پرائم کا کامیاب تجربہ کیا گیا۔ بھارتی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق اگنی پرائم کا تجربہ گزشتہ شام ریاست اڑیسہ کے عبدالکلام جزیرے سے کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق اعلیٰ فوجی حکام اور دیگر سینئر عہدیداران نے کامیاب فلائٹ ٹیسٹ کا مشاہدہ کیا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق اس کامیاب فلائٹ ٹیسٹ نے اس میزائل کو مسلح افواج کو دینے کے عمل میں راہ ہموار کی ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے درمیان ٹیلی فونک رابطہ ہوا۔ نیوز رپورٹ کے مطابق بدھ کو اطلاع دی کہ سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کو روسی صدر ولادیمیر پیوٹن کا فون آیا۔ گفتگو کے دوران دونوں رہنماؤں نے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات اور مختلف شعبوں میں تعاون کو فروغ دینے کے ذرائع پر تبادلہ خیال کیا۔ رہنماؤں نے حالیہ صورتحال سمیت متعدد امور اور مشترکہ دلچسپی کے امور پر بھی تبادلہ خیال کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ترکیہ کے صدر رجب طیب ایردوان نے روسی صدر ولادیمیر پیوٹن اور یوکرین کے صدر زیلنسکی کو ڈیم بحران میں ثالثی کی پیشکش کر دی۔ ترکیہ کے میڈیا کی رپورٹ کے مطابق صدر ایردوان نے بدھ کے روز یوکرین کے خاکوکا ڈیم کی تباہی کی تحقیقات کے لیے بین الاقوامی کمیشن بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ انہوں نے یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی اور روس کے ولادیمیر پیوٹن کے ساتھ الگ الگ فون کال میں تجویز دی۔ ماسکو اور کیف نے خاکوکا ہائیڈرو الیکٹرک ڈیم کی تباہی کا الزام عائد کیا، جسے منگل کی صبح ایک مبینہ دھماکے میں تباہ کر دیا گیا تھا۔ صدر ایردوان نے کہا کہ خاکوکا ڈیم پر ہونے والے دھماکے کی تفصیلی تحقیقات کے لیے متعارف فریقین، اقوام متحدہ اور بین الاقوامی برادری بشمول ترکیہ کے ماہرین کی شرکت سے ایک کمیشن قائم کیا جا سکتا ہے۔ اپنے روسی ہم منصب ولادیمیر پیوٹن کو ایک دوسری کال میں ایردوان نے کہا کہ روسی اور یوکرینی افواج کے درمیان فرنٹ لائن پر ہونے والی تباہی کی ایک جامع تحقیقات کی ضرورت ہے۔ ایردوان نے اس بات کا اعادہ کیا کہ اس معاملے کو دیکھنے کے لیے ایک بین الاقوامی کمیشن تشکیل دیا جا سکتا ہے جس میں اقوام متحدہ اور ترکیہ شامل ہوں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں کینیڈا کے جنگلات کی آگ سے نیو یارک دھوئیں میں چھپ گیا۔ کینیڈا کے جنگلات میں لگی آگ کے دھوئیں نے امریکی شہر نیو یارک کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ غیر ملکی میڈیا کی رپورٹ کے مطابق کینیڈا کی جانب سے اٹھنے والے گہرے دھوئیں کے باعث نیو یارک میں حد نگاہ انتہائی کم ہو گئی۔ شدید دھوئیں نے دن میں رات کا سما کر دیا۔ دھوئیں اور راکھ کے باریک ذرات کے باعث نیو یارک کے شہریوں کو سانس لینے میں دشواری کا سامنا ہے۔ فضا میں جلنے کی بو بھی موجود ہے۔ امریکی حکام کے مطابق جنگلات کی آگ کی وجہ سے نیو یارک میں ہوا کی آلودگی 1960 کے بعد سب سے بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہے۔ صورتحال کو غیر معمولی قرار دیتے ہوئے نیو یارک کے میئر نے شہریوں سے غیر ضروری طور پر گھروں سے نہ نکلنے کی اپیل کی ہے۔ کینیڈا کے جنگلات کی آگ سے مجموعی طور پر امریکہ کی 16 ریاستیں متاثر ہوئی ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں
امریکی وزیر خارجہ اینتھنی بلنکن نے سعودی عرب کے ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان سے ملاقات کی، جس میں انسانی حقوق سمیت سوڈان اور یمن تنازع کے خاتمے، اسرائیل کے ایران سعودیہ تعلقات، روس یوکرین جنگ، تیل کی پیداوار سمیت اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق اینتھنی بلنکن اس وقت اپنے 3 روزہ دورے پر سعودی عرب میں موجود ہیں، جہاں وہ سوڈان اور یمن تنازع کے خاتمے کے خلاف مشترکہ جنگ اور سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے امکان پر تفصیلی تبادلہ خیال کریں گے۔ تاہم گزشتہ روز اینتھنی بلنکن کی سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کے ساتھ ہونے والی ملاقات 40 منٹ تک جاری رہی۔ ملاقات میں سوڈان سے امریکی انخلاء کے لیے سعودی عرب کی حمایت، یمن میں سیاسی مذاکرات کی ضرورت اور سعودی عرب کے اسرائیل کے ساتھ تعلقات معمول پر لانے کے امکان سمیت دیگر موضوعات پر تفصیلی تبادلہ خیال کیا گیا۔ سعودی عرب کا ایران کے ساتھ سفارتی تعلقات بحال کرنے کے بعد اینتھنی بلنکن کا یہ پہلا دورہ ہے، تاہم واشنگٹن کو اس وقت پریشانی کا سامنا کرنا پڑا جب تیل برآمد کرنے والے دنیا کے سب سے بڑے ملک سعودی عرب نے گزشتہ سال فروری کے بعد یوکرین پر روس کے حملے کے بعد توانائی کی قیمتیں کم کرنے میں مدد کرنے سے انکار کر دیا۔ ملاقات کے بعد امریکی وزارت خارجہ کے ترجمان نے اپنے بیان میں کہا کہ دونوں رہنماؤں نے پوری دنیا بالخصوص مشرق وسطیٰ میں استحکام، سلامتی اور خوشحالی کے لیے مل کر کام کرنے کا عزم کیا۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ چین نے 26 سیٹلائٹ ایک ہی راکٹ سے کامیابی کے ساتھ بھیج کر نیا ریکارڈ بنا لیا۔ غیر ملکی خبرساز ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق چین نے نیا ریکارڈ ٹھوس ایندھن راکٹ سیریز کے حامل لیجیان سے بنایا۔ لیجیان راکٹ کو صحرائے گوبی سے زمین کے مدار میں چھوڑا گیا۔ اس مشن میں لیجیان 1 سیریز کی دوسری پرواز ہے اور لیجیان کو چائنیز اکیڈمی آف سائنسز اور CAS اسپیس کے انسٹی ٹیوٹ آف میکینکس نے تیار کیا ہے۔ چینی ماہرین کے مطابق 26 سیٹلائٹ بنیادی طور پر ٹیکنالوجی کے تجربات اور ریموٹ سینسنگ پر مبنی معلومات کے لیے استعمال کیے جائیں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان کی تاریخ میں پہلی بار روسی آئل آئندہ ہفتے پورٹ قاسم پہنچ جائے گا۔ موقع اخبار کی رپورٹ کے مطابق روس کی جانب سے 1 لاکھ بیرل کروڈ آئل دیگر ذرائع کے مقابلے میں کم قیمت پر بھجوایا گیا ہے۔ دوسری جانب وفاقی وزیر مملکت برائے پیٹرولیم سینیٹر ڈاکٹر مصدق ملک نے بجر سے قبل خوشخبری سناتے ہوئے کہا ہے کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول اور گیس کی قیمتوں میں کمی ہوگی۔ مصدق ملک کا کہنا تھا کہ آنے والے دنوں میں پیٹرول کی قیمت مزید کم ہو جائے گی۔ انہوں نے ترکمانستان اور آذربائیجان سے تاپی معاہدے کے نتیجے میں گیس کی قیمت کم ہونے کی بھی خوشخبری سنائی۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں۔ پاکستان اور ترکمانستان کے درمیان تاپی مشترکہ عمل درآمد منصوبے پر دستخط ہو گئے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اہم موقع پر دونوں ممالک کی وزارتوں اور حکام کو مبارکباد دیتا ہوں۔ منصوبے پر دستخط سے متعلق آج کا دن اہمیت کا حامل ہے۔ خطے میں موجودہ صورتحال کے باعث توانائی اور گیس کسی چیلنج سے کم نہیں۔ وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ تاپی مشترکہ عمل درآمد منصوبے سے مسائل پر قابو پانے میں آسانی ہوگی۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ یہ منصوبہ خطے میں خوشحالی کا باعث بنے گا۔ وقت آ چکا ہے کہ ہم تاپی منصوبے پر عمل درآمد تیز کریں۔ ناظرین، اب تک کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔